السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں سب خوش ہوں گے اور میرے ناولز بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ میرا ناول یہ آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف اور اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس سے چھپ رہی تھی اور دوپٹہ بھی اس سے خائف ہوتے ہوئے اپنے دوپٹے کو اپنے پکڑے ہوئے تھی۔ اس بات سے زران خان زادہ کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ کو اور گہرا کر دیا۔ فرینڈز، میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے، پھر بھی میں اسپیشل آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میں ویڈیو ایک دن میں 2 اپلوڈ کرتی ہوں۔ میں کل بھی اپلوڈ نہیں کر پائی تو آج سوچا کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ تو جیسے بھی میری آواز ہے اس کو قبول کر لیجئے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ریڈ کرنا۔ زران خان زادہ بے اختیار ہوتے اس کے قریب ہوا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ یہ بالکل بے اختیار عمل تھا۔ وہ اس کی کزن تھی، اس کے لیے احترام کا بھی باعث تھی، مگر اس دن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کافی سخت اور بے باک گفتگو فرما کر آیا تھا، جس کا اسے کوئی افسوس نہ تھا کیونکہ وہ واقعی میں بہت زیادہ مزاج بندہ تھا، کسی کو اتنی آسانی سے معاف نہ کرتا تھا۔ اب اس کے قریب ہونا بے اختیار عمل تھا جس پر زران خان زادہ کو خود پر اختیار نہ تھا۔ اپنے بہت پاس سے اٹھتی سٹرانگ مردانہ خوشبو جو ابریش کو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابریش نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو زران خان زادہ کو پلر کے دونوں طرف میں پلر پر ہاتھ جمائے خود پر جھکا ہوا پایا۔ ابریش کی آنکھیں زران خان زادہ کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ابریش مزید پلر میں سمٹ گئی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ ذرا سے آگے ہوتی تو یقیناً زران خان زادہ کے لبوں سے اس کے لب ٹکرا جاتے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ زران خان زادہ کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں حویلی دیکھنے آئی تھی۔ ابریش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو سینے سے جھکڑا ہوا تھا۔ زران خان زادہ یہ محسوس کرتے اسے دور ہوا کہ وہ اسے پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ شاید وہ اسے بد کردار عیاش خان سمجھ رہی تھی جو باہر کی عورتوں پر بری نظر رکھتا ہے۔ جس طرح وہ اسے دیکھ کر سہمی تھی، دوپٹہ سینے سے جھکڑے کھڑی تھی، اس سے تو یہی ثابت ہو رہا تھا کہ وہ یہ عیاش قسم کا مرد سمجھتی ہے۔ زران خان زادہ کو اب یہ نہیں اچھا لگ رہا تھا۔ ابریش اس سے دور ہوتا دیکھ کر پلر کے دوسری طرف سے جانے لگی تو زران خان زادہ کے ہاتھ میں اس کی کلائی آ چکی تھی۔ ابریش نے حیرانگی سے زران کو دیکھا۔ ہیلو محترمہ، کہاں یہ مردان خانہ ہے؟ وہاں آگے بہت سارے مرد ہیں، کیا آپ اس حلیے میں مردوں میں جائیں گی؟ ویسے بھی یہ حویلی ہے، کوئی باغ نہیں جو آپ یہاں پر چہل قدمی کریں۔ زران خان زادہ نے مسکراہٹ دبائے اس کو حیرت سے دیکھا۔ اسے اس کی آنکھیں کافی اچھی لگی تھی جن میں حیرانگی واضح تھی۔ زران نہ چاہتے بھی شرارتی ہوا مگر لہجہ سنجیدہ تھا۔ اب وہ اسے ایک سخت اجڑ گوار قسم کا خان سمجھتی تھی تو اس کی اتنی جلدی غلط فہمی دور کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، بلکہ اسے یہ غلط فہمی دور کرنی ہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہاں سے جانے کے بعد شاید وہ یہاں کبھی نہ آئے، دونوں کبھی نہ ملیں۔ وہ بھی اسے آئندہ زندگی میں ملنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر گارڈن میں نہیں ہوں، مگر آپ بھی تو میرے شوہر نہیں جو اتنے حق سے میری کلائی پکڑے ہوئے ہیں۔ ابریش کی بات پر زران خان زادہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت آسانی سے یہ بات کہہ گئی تھی۔ زران نے اب کی بار اس کی نشیب و فراز اپنی نگاہیں گاڑی۔ ابریش جس پر دوپٹہ مٹھیوں میں جھکڑا ہوا تھا مزید اچھی طرح خود کو کور کیا۔ زران یہ دیکھتا گہرا مسکرا گیا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ بات کر کے اسے زچ کیا تھا۔ وہ زچ بھی ہو گئی تھی۔ اس کی تلملاہٹ اور لال چہرہ زران خان زادہ کو مزہ دے گیا۔ تم ایک مغرور اور بدتمیز لڑکی ہو۔ زران نے اس کی مزید برائیاں گنوائیں۔ دیکھو مسٹر خان زادہ، ابریش نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پکارا، ابھی تمہاری تعریفیں ختم نہیں ہوئیں، مزید سن لو۔ زران نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا۔ تم نہ صرف مغرور بلکہ خود پسند بھی ہو۔ تمہیں اپنی خوبصورتی پر بے حد غرور ہے اور یہ تمہیں لگتا ہے کہ تم خوبصورت ہو، اصل میں تم بالکل بھی خوبصورت نہیں ہو۔ اگر تمہیں کوئی نہ دیکھے تو تمہیں اس پر غصہ آتا ہے، اگر تمہیں کوئی دیکھے تو تمہیں اسے مزید غصہ آتا ہے۔ تمہیں خود ہی نہیں پتا تم کیا چاہتی ہو، تم ایک کنفیوژن پر ہو۔ ابریش منہ کھولے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے آخری بات بالکل سچ کہی تھی۔ اسے اس دن پہلے اسے نہ دیکھنے پر غصہ آیا تھا، بعد میں اس کے دیکھنے پر غصہ آیا۔ سب سے بڑی برائی تم دل میں مقابل کی ہر بات سچ تسلیم کرتی ہو، منہ سے اقرار نہیں کرتی۔ زران نے کہا تو ابریش کا رنگ مزید سرخ پڑ گیا۔ اس کے دل کی بات بھی جان لے گئی۔ تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ ابریش ترخ ہو کے بولی۔ وہ مزید اس کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا کہوں گا میں جو ہوں سامنے ہوں بالکل پرفیکٹ۔ زران نے سنجیدگی سے آبرو جھکائے۔ تم ایک ابریش بول رہی تھی
کہ زران نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ میں مغرور انسان ہوں جسے اپنی دولت، شان و شوکت پر غرور ہے، جسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں، جو صرف اپنی گھر کی عورتوں کو عزت دیتا ہے۔ میں خان ہوں، اس لیے میں سفارک، ظالم، جنگلی اور وحشی ایجنٹ گوار بھی ہوں۔ تمہاری ریسرچ بالکل میرے بارے میں ٹھیک تھی، میں واقعی میں ایسا ہوں۔ وہ ابریش کے دل کی تمام باتیں خود کہہ چکا تھا۔ ابریش مزید تلملا کے رہ گئی۔ وہ تو اسے اپنی برائیاں گنوا رہا تھا، وہ اچھائیاں ہوں، اسے تو بالکل بھی شرم نہ تھی۔ اب بات یہ تھی مس امریکہ، بے شک تم ہمارے گھر کی عورت نہیں ہو، مگر پھر بھی مردان خانے میں مردوں میں نہیں جا سکتی۔ اب یہاں کچھ دن کی مہمان ہیں تو مہمان بن کر رہیں تو بہتر ہوگا۔ سران اسے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شہرام خان زادے بہارے کا روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ہاتھ میں پکڑا پیکٹ جس میں گلاب کے گجرے تھے، وہ لیے بیڈ کی جانب بڑھا تو بیڈ پر بیٹھ کر بہارے کا انتظار کرنے لگا جو ڈریسنگ روم میں تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈریسنگ روم میں میکسی پہنے ہوئے نکلی۔ اس نے ڈریسنگ روم سے نکلتے ہوئے شہرام خان زادہ کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ لیا، مگر اسے مکمل طور پر اگنور کیا۔ وہ ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو چکی تھی۔ وہ کل سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے گھر آ کر بھی روزینہ خانم کو بڑھا چڑھا کر سارا قصہ ان کے سامنے گوشت گوار کیا، جس پر اس نے شہرام کو قصوروار ٹھہرایا۔ یہ بھی اسے شہرام سے طلاق چاہیے، مگر روزینہ خانم نے اسے طلاق کی بات پر زوردار تھپڑ مارا۔ انہوں نے پری گل اور امینہ خانم کا بھی لحاظ نہیں کیا، اسے تھپڑ کے ساتھ کافی کچھ سنا بھی ڈالا۔ وہ کل سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ ہی اس نے کچھ کھایا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ روزینہ خانم سے آ کر اس کی پھر کلاس لی، جس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو رہی تھی۔ شہرام خان زادہ اس وقت بلیک شلوار قمیض پر بلیک کی شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے لمب بھینچے بہارے کو دیکھا جو اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ وہ اس کے وجود کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھی جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، پر اس کے لیے اس کا ہونا یا نہ ہونا بالکل معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بنا دوپٹے کے اس سے بے نیاز کھڑی تھی، ورنہ اسے دیکھتے ہی وہ دوپٹہ لینا فرض سمجھتی تھی۔ شہرام اب بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتے سے غور سے دیکھنے لگا۔ بہارے نے بال بنا کر سر پر اچھی طرح دوپٹہ لے لیا، ہونٹوں پر لپسٹک لگانے وہ اسے مکمل اگنور کرتے باہر جانے لگی۔ شہرام نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ لاک کیا، اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ اب وہ خاموشی سے اس کی باہوں کے حصار میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آج اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ شہرام اس کی کمر پر اپنے دونوں بازو لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ اس کی باہوں میں بالکل بے حس و حرکت نظر جھکائے کھڑی تھی۔ اتنی سعادت مند؟ کیوں مجھے ہارٹ اٹیک کرنے کا ارادہ ہے؟ شہرام اس کی جھکی نظروں کو دیکھ کر بولا۔ بہارے کا کوئی ریئیکٹ نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر شہرام سنجیدہ ہوا۔ اس کا ایک گال پر انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ کل جو ہوا تھا اسے خبر ہو چکی تھی۔ شہرام نے اس بات پر کافی ہنگامہ بھی کھڑا کیا کہ اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا کسی کو بھی نہیں ہے۔ وہ اس کا اور اس کی بیوی کا مسئلہ ہے، وہ دیکھ لے گا۔ شہرام نے اس کے گال پر نشان پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیری۔ یکدم بہارے نے اس کی انگلیاں اپنے گال سے جھٹکی۔ مذاق اڑانے آئے ہو میرا؟ مجھے بتانے آئے ہو کہ میں کتنی بے بس ہوں؟ مجھ پر کوئی بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ جب میں تم سے طلاق مانگوں گی ایسے ہی کئی تپھڑ میرے مقدر ہوں گے۔ تو خوش ہو جاؤ شہرام خان زادے۔ کل مجھے لاؤنج میں ملازموں کے سامنے تھپڑ پڑا۔ بہارے گل ان کی باہوں میں کھڑی چیخ پڑی۔ آئندہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں نے بات کی ہے تمہاری مورے سے، شہرام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے کمر پر اپنا ہزار مضبوط کیا۔ وہ اس کی باہوں میں اب کھڑی اس کی بات پر جھپٹی تھی۔ مجھ پر یہ احسان بھی تمہارا کیا دھرا ہوگا؟ سب مجھ دن میں ہزاروں بار جتاتے ہیں کہ میں آج جو کچھ ہوں تمہاری وجہ سے ہوں، میں صرف تمہاری ہوں۔ وہ مجھے جلد تمہارے حوالے کر دیں گے جیسے میں کوئی گائے، بیل یا بکری ہوں جو مجھے تمہارے گھونٹے سے باندھ دیں گے۔ بہارے گل اس کی باہوں میں مچلی۔ کیا چاہتی ہو بہارے؟ تم صرف اس لیے مجھ سے طلاق چاہتی ہوگی کہ میں تعلیم حاصل نہیں کی؟ تمہارے نزدیک شہرام خان زادہ کی کوئی ویلیو نہیں، میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا ہو جاتا اگر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا؟ میں امریکہ یا لندن یا پھر یہاں کی اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے جذبات بدل جاتے؟ کیا دلوں کے رشتے اتنے خود غرض ہوتے ہیں جو دکھاوے اور خواہشات سے جڑے ہوتے ہیں؟ ہاں، دلوں کے رشتے خود غرض ہوتے ہیں۔ یہ دل بھی اسی طرف راغب ہوتا ہے جو دل کو بھاتا ہے۔ تم مجھے کبھی نہیں بھائے، کیسے تمہیں پسند کر سکتی ہو جس کی اپنی کوئی پہچان نہ ہو؟ بہارے اس کی باہوں سے خود کو چھڑواتے ہوئے چیخی تھی۔ لیکن میں نے تم سے تب محبت کی جب تم بہارے تھی، میں تو ڈاکٹر بہارے سے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ شہرام کی کرب سے کہی ہوئی بات وہ مسکرائی۔
ہمیشہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے آئے ہو، یہاں تک کہ میری ضد میں تم نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو شہرام؟ بہارے نے تلخی سے سوال کیا۔ تمہاری ضد میں پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو، میری کامیابی سے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں خود غرض لڑکی نکلو گی جسے صرف خود سے پیار ہے۔ شہرام نے بہاروں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ اگر میں خود غرض ہوں تو طلاق دو مجھے، آزاد کر دو مجھے، بہار حلق کے بل چیخی۔ شہرام کے دھواں چہرے پر نظریں گھاڑے وہ ہنسی تھی، رخ پلٹے دروازے کی طرف بڑھی۔ شہرام نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا، اس میں اتنی زور سے دوپٹہ کھینچا کہ اس کے بالوں میں بری طرح سے کھینچ پڑی۔ دوپٹہ اس کے پنس کے ساتھ اٹیچ تھا جسے شہرام نے بے دردی سے کھینچ ڈالا۔ اس نے بے یقینی سے رخ پلٹتے شہرام کو دیکھا جو اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے شہرام سے خوف سا محسوس ہوا۔ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اندر تک لرز گئی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے شہرام سے خوف سا محسوس ہوا۔ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اندر تک لرز گئی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے شہرام سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کے نزدیک وہ ان پڑھ گوار تھا جس کا تہذیب سے دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اپنے نکاح میں ہونے کا فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا۔ دوسرا، وہ باہر ایسی حالت میں بنا دوپٹے کے جا کر فنکشن میں سب کو شہرام کے کرتوت بتانا چاہتی تھی۔ تھپڑ کھا کر بھی وہ سنبھلی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی شہرام نے اس سے بالوں سے دبوچا تھا۔ اس نے بالوں سے دبوچ کر اسے اپنے مقابل کیا۔ وہ اس کی سخت گرفت پر سسک کر رہ گئی۔ اس نے بہت بے دردی سے اپنی مٹھی میں اپنے بالوں کو جھکڑا ہوا تھا جس پر وہ اپنی گرفت مسلسل بڑھائے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی وحشی انسان، بہارے اپنے بال چھڑواتے ہوئے چلائی۔ میں نے کبھی تمہیں اپنی جنگلی اور وحشی پن دکھایا ہی نہیں، تبھی تو تمہاری زبان اتنی فراٹے بھرتی ہے، مگر آج میں تمہیں اپنا جنگلی اور وحشی پن دکھاؤں گا تاکہ تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو کہ میں ایک گوار انسان جب وحشی پر اترتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ شہرام نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ بہارے نرم گدے پر پوری طرح گری۔ اس سے پہلے بہارے بیڈ سے اٹھتی شہرام نے آگے بڑھ کر بہارے کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ بہارے اب اس کے بھاری وجود کے نیچے سانس تک نہ لے پا رہی تھی۔ اس کی کلائی میں چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کر چکی تھی، مگر شہرام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شہرام، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ بہارے نے صدمے کی کیفیت میں تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ وہ آج سچ مچ جنگلی بنا ہوا تھا۔ آج ہی تو ہوش میں آیا ہوں۔ میں ہی پاگل بے وقوف تھا جسے لگا تھا کہ تمہیں محبت کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نہیں، یہ میری بھول تھی۔ تمہیں صرف وہ رویہ سمجھ میں آتا ہے جو اب تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ شہرام نے اس کی نازک کلائیاں اپنی گرفت میں مضبوط کرتے اس کے کان میں جھکتے اس کے کان کی لو کو دانتوں کے اندر تک کھینچ اور کاٹ ڈالا۔ بہارے درد سے چلا اٹھی۔ کہا تھا میں نے، مجھے اتنا غصہ دلاؤ جتنا تم سہ سکتی ہو۔ شہرام نے بہارے کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے ذرا سا اوپر کیا۔ ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں جھکڑی ہوئی تھی۔ اس کی کمر کو اٹھاتے اس کی زپ کھینچ دی۔ بہارے کی آنکھیں خطرناک حد تک کھل گئیں۔ میکسی اب اس کے شولڈر پر ڈھیلی ہو چکی تھی۔ شہرام، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بہارے کی صدمے سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ وحشی جنگلی نہیں، پہاڑی بھی تھا۔ اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے اس کا حرکت کرنا بھی مشکل تھا۔ تمہیں نہیں پتا میری پڑھی لکھی بیوی، میں اپنا حق لے رہا ہوں۔ پڑھا تو ہوں گا شوہر کے حقوق، یہ بھی پڑھا ہوگا شوہر کے حقوق پورے کرنے والی بیوی جہنمی ہے۔ میں تمہیں صرف دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ میرے نازک بہارے کچن میں چولہے کے آگے کھڑی ہو جائے، اس کی تپش سے اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ میں کیسے برداشت کروں گا جب جہنم میں تم جلو گی؟ بہارے نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اپنے اوپر کمبل لیتے ہوئے اس کی کلائیاں جکڑتے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ اتنی شدت سے اس کے ہونٹوں پر قابض تھا کہ بہارے اس کی شدت سے اس کی سختی پر پھڑپھڑا گئی، مگر وہ مسلسل اس کے لبوں پر اپنی سختی بڑھا رہا تھا۔ بہارے کی آنکھوں سے سیال مادہ جاری تھا۔ وہ گہرا کٹ لگا کہ پیچھے ہوا بہارے اپنی حالت اور اس کے وحشی لمس سے اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی وہ حرکت کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی۔ آج جس طرح وہ اس کی گرفت میں تھی، بے بسی کے احساس سے اس کے مرنے کو دل کر رہا تھا۔ جی تو یہی کر رہا تھا کہ آج تمہیں اصل میں تمہاری اوقات یاد دلا دو، مگر میں تمہاری طرح اتنا نہیں گر سکتا، لیکن تمہارے لیے اتنا ٹرائل کافی ہے۔ آئندہ منہ سے طلاق کا لفظ نکال لیں، یہ سین اچھی طرح ذہن نشین کر لینا۔ آج تمہاری اس لیے بچت ہوگی کیونکہ میں واقعی میں ان پڑھ ہوں۔ پڑھا لکھا ہوتا تو میں اچھی طرح بتاتا کہ تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ ایک پڑھا لکھا شوہر اپنا حق کیسے لیتا ہے
یہ جو تم باہر جا کے سب کو بتانا چاہتی تھی نا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اب ضرور بتانا، چیخ چیخ کے بتانا۔ کل خزشتہ کے ساتھ تمہاری بھی رخصتی ہو جائے گی، پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور بھی بہت کچھ ہوگا جو تمہاری یہ خود غرض جان برداشت نہیں کر پائے گی، کیونکہ ایک دیہاتی اور ان پڑھ کو کسی بات کی تمیز نہیں ہوتی۔ تو شہرام خان زادہ اپنی بے تہذیبی اور جہلانہ پن تمہارے پورا اتار دے گا۔ نہ تجربہ کار ہوں، سارے تجربے تم پر ہی کروں گا۔ پہلی رات ہی تم کہیں مر ہی نہ جاؤ اس جاہل اور وحشی انسان کے ستم سے۔ شہرام اس کے کان پر پھنکارتے اس کے اوپر سے اٹھا تھا، کمرے سے باہر نکلا، باہر ایک کمبل اچھی طرح خود پر لیتی تکیے پر سٹا پکٹا کر رونے لگی۔ ابریش نے کمرے میں آ کر ڈریس چینج کر کے ہلکا پھلکا سا ڈریس پہنا۔ وہ اس وقت سمپل سے بلو ڈریس میں موجود تھی۔ زران سے جھڑپ کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ رات کا کھانا اس کے کمرے میں بھجوا دیا گیا، مگر زہلے نے کمرے میں آ کر اسے بہت ڈانٹا۔ اگر اسے ایسا رویہ رکھنا تو یہاں آتی ہی نہ۔ عنایہ اور راحل سب سے گھل مل گئے تھے، اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے آخر میں رونا اپنا فرض سمجھا تھا۔ ابریش سرد سانس کھینچتے سب سنتی رہی۔ زہلے کے جانے کے بعد اس نے ڈریس چینج کر کے سونے کے لیے ہلکا پھلکا ڈریس پہنا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے کمرے میں کھانا بھجوا دیا گیا۔ ملازمہ نے بتایا کہ امینہ خانم نے اس کے لیے کھانا بھجوایا ہے۔ اسے محسوس ہوا تھا یہاں سب بہت اچھے مہمان نواز ہیں، سوائے اس زران خان زادہ کے۔ ایک بار پھر سے اس کی باتیں یاد آئی تو ابریش کو نئے سرے سے غصہ آنا شروع ہو گیا۔ وہ زران خان زادہ پر لعنت بھیج کر گلاس ونڈو سے پہاڑ دیکھنے لگی۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑوں پر کہیں کہیں لائٹس آن آتی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید وہ گھر تھے جہاں سے جلتی لائٹس جگنوں کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ ابریش محبوط ہو کر اتنا خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی۔ ابریش نے گلاس ونڈو کھولی تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے اندر تک سرایت کر گیا۔ ابریش نے جلدی سے گلاس ونڈو بند کر کے پردے برابر کیے۔ حویلی کے اندر تو اتنی سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کمروں میں بھی نہیں، مگر باہر رات کا ٹائم اچھا خاصا ٹھنڈا موسم تھا۔ ابریش بیڈ پر لیٹنے ہی لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ نوک ہونے پر ابریش نے دروازے کی طرف نگاہ ڈالی، جہاں سے بہت خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی، جس نے سمپل سا ڈریس سے بے تن کیا ہوا تھا، جس پر بڑا سا دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مختلف شاپرز بیگ تھے۔ السلام علیکم، میرا نام عبیر ہے۔ عبیر نے اندر داخل ہوتے اپنا تعارف کروایا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز اس نے بیڈ پر رکھے۔ وعلیکم السلام، میرا نام ابریش ہے۔ ابریش اس نے جواباً اپنا تعارف کروایا۔ تم واقعی بہت پیاری ہو۔ عبیر نے ابریش کو دیکھتے کھلے دل سے اس کی تعریف کی اور ہلکا سا مسکرا دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو۔ ابریش نے بھی مسکراتے ہوئے جواباً عبیر کی تعریف کی۔ میں نے تمہیں باہر بھی دیکھا تھا، مگر تم سیدھا کمرے میں چلی گئی، اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ رات پھپھو سے ملاقات ہوئی تھی، تم سے نہیں ہو سکی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، میرا آج پیپر تھا، اس لیے آج مجھے تیاری کرنی تھی۔ عبیر مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ابریش اس کی سادگی سے اس بات کرنے پر بہت حیران ہو رہی تھی۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی جسے وہ اسے جانتی ہو۔ اچھا، کیا پڑھ رہی ہو تم؟ ابریش نے اسے بے تکلفی سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں BA کر رہی ہوں، عبیر نے بتانے پر ابریش ہلکا سا مسکرائی۔ میں تمہارے ماموں اور اربت خان کی بیٹی ہوں، زران لالا میرے لالا ہیں۔ اور عبیر نے مزید بتایا۔ زران کے نام پر ابریش کا حلق کڑا ہوا۔ عبیر نے بیڈ سے ایک پیکٹ اٹھا کر ابریش کی طرف پھینکا۔ یہ کیا ہے؟ ابریش نے تھامتے پوچھا۔ یہ مورے نے تمہارے لیے بھیجے ہیں، مورے نے عنایہ پھپھو، اور تمہارے لیے بھی شادی کے کپڑے بنوائے تھے۔ عبیر کے بتانے پر اس نے شاپنگ بیگ سے وہ ڈریس نکال کر دیکھا جو ریڈ کلر کی لانگ شرٹ تھی، جس پر بہت خوبصورت شیشوں کا کام ہوا ہوا تھا۔ ساتھ میں کھلا ٹراؤزر تھا جس پر ریڈ دوپٹہ تھا، جس کے بارڈر پر سنہری دبکے کا کام ہوا تھا۔ ساتھ میں جویلری بھی تھی جس پر ماٹا پٹی، بڑے بڑے جھمکے بھی تھے، بہت خوبصورت تھے۔ یہ تو بہت پیارا ڈریس ہے۔ ابریش کو وہ ڈریس بہت پسند آیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ دوڑی۔ یہ تم اس لیے لائی ہو کیونکہ تم سب کو میری ڈریسنگ اچھی نہیں لگی؟ ابریش نے وہ ڈریس بیڈ پر رکھتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا۔ اسے خود رات ہی محسوس ہو گیا تھا کہ اس نے ان جیسوں ڈریسنگ نہیں کی ہوئی، حتیٰ کہ اس کا ڈریس بالکل ٹھیک تھا۔ وہ تھوڑا سا بیک لیس تھا، اس کے بالوں سے چھپا تھا، مگر وہ پھر بھی محسوس کر گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو مورے کی طرف سے تم سب کے لیے گفٹ ہے۔ اگر یہ تم نہیں پہنو گی تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری ڈریسنگ کیوں بری لگے گی کسی کو؟ وہ تمہاری چوائس تھی، تم اس ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اگر یہ پہنو گی تو مورے کو بہت اچھا لگے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس میں زیادہ پیاری لگو گی۔ اگر تمہیں تیار ہونے میں میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں کر دوں۔ اور بھی کپڑے ہیں ان پیکٹس میں، جس میں لانگ میکسی بھی ہیں، مورے نے شہر کے بوتیک سے بنوائے ہیں یہ سارے کپڑے۔ عبیر ابریش کی بات سنتے ہی مسکرا گئی۔ ابریش کو عبیر بہت اچھی لگی تھی، وہ بہت سمپل اور پیارے طریقے سے بات کر رہی تھی۔
ابریش کی باتوں پر اس بات میں سر ہلا گئی۔ عبیر اس کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ کے تمام گھر والوں کے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ لوگوں سے ابھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ابریش اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ابریش بھی تھوڑی دیر کے بعد بے تکلف ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی عبیر اسے تیار کر کے گئی تھی۔ ریڈ ٹراؤزر جس پر ڈیپ ریڈ کھلتی ہوئی کالی والی لانگ شرٹ پہنے ہوئے تھی، بالوں کو سمپل سے جوڑے میں قید کیا ہوا تھا۔